یہ دین اگر اس دنیا میں بارآور نہیں ہو سکتا، مفید ثابت نہیں ہو سکتا، پھل نہیں دے سکتا، آخرت میں امید نہ رکھیں۔ یہ دین وہ دین ہے جو اس دنیا میں بھی پھل دیتا ہے، آخرت میں بھی پھل دیتا ہے۔ اگر آج ہمیں وہ پھل نصیب نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ دین نہیں، ہم ہیں۔ دین تو پھل دینے کو تیار ہے، ہم دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر ہم اس دین کو قبول کر لیں، یہ وہی پھل دے گا جو آج سے 1400 سال قبل دیا تھا۔ ممکن ہی نہیں کہ دین کو ہم اس طرح لیں جیسے 1400 سال پہلے لیا گیا تو وہ پھل نہ دے، ہو نہیں سکتا۔ اور اگر یہ دین پھل نہ دیتا ہوتا تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیام قیامت آنے والی انسانیت پہ یہ بات ثابت کر دی کہ لوگوں، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو اس دنیا کے اندر بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم اس دنیا میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، آخرت میں بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ آج 1.5-2 ارب افراد اس دین کے حامل ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن دین وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا، یعنی دین کے حاملین ہونے کے دعوے دار وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے، تو اس میں قصور دین کا نہیں، ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو اس طرح اختیار ہی نہیں کیا جس طرح اختیار کرنے کے بعد دین فائدے دیتا ہے۔ اور اگر اس طرح اختیار نہیں کیا اور وہ فائدے حاصل نہیں ہو رہے تو ہم کیسے گمان کر لیں کہ یہ آخرت میں فائدے حاصل ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ اس دین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے 2 چیزیں بتائیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور ایمان اور عمل صالح اس کی ایک ہی تعریف ہے، خواہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھائیں خواہ آخرت میں اس سے فائدہ اٹھائیں، ایک ہی تعریف ہے۔ وہی ایمان دنیا میں بھی فائدہ دے گا، وہی ایمان آخرت میں بھی فائدہ دے گا، وہی عمل صالح دنیا میں بھی فائدہ دے گا، وہی عمل صالح آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان اور ہمارا بذام خیش عمل صالح اس دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، آخرت میں کیسے دے گا؟ لہذا ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے بذام خیش دین کو قبول تو کر رکھا ہے، دین سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے جن کا دین دعویٰ کرتا ہے۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دین کو اس طرح اختیار نہیں کیا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دین کو اس کے تقاضوں کے مطابق اختیار کریں
اور دین وہ نتائج نہ دے جن کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔